اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری بات چل رہی ہے علم اصول میں تعریف کے سلسلے میں، یعنی علم اصول کی پہلے تعریف، مشہور کی تعریف، پھر اس کے بعد تعریف میں تھوڑی تبدیلی لائے اور اس کو یعنی کلمہ تمہید کو حذف کیا اور بغیر یعنی پھر اس کو کلمہ تمہید کو حذف کرنے وہ تعریف تھی وَيُقَالْ إِنَّهُ الْعِلْمُ بِالْقَوَائِدِ الَّتِي تَقَعُ فِي طَرِيقِ الْإِسْتِنبَاط۔ وہ ایک ایسا علم ہے، ایسے قواعد کا علم ہے جو استنباط حکم شرعی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جو استنباط حکم شرعی میں معین و مددگار ثابت ہوتے ہیں، یا جن کے ذریعے سے یعنی ایسے قواعد کا علم جن کے ذریعے سے استنباط حکم شرعی کیا جاتا ہے۔ یہ تعریف تھی۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعریف جو آپ نے کی یہ صحیح ہے، لیکن اس میں بھی اہم اعتراض باقی رہ گیا، جیسے کل ہم نے بیان کیا تھا، اور وہ کیا ہے کہ یہاں پر بضابط مطلوب متحقق نہیں ہوتا۔ وہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں، بہت سارے ایسے قواعد ہیں جو قواعد اصولیہ نہیں ہیں لیکن وہ اصول میں داخل ہو جائیں گے، یعنی جامع افراد تو ہے یہ لیکن معنی اغیار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا تھا کہ وَلِہَٰذَا، یعنی اب ہم نے اس پر جب ملاحظہ کیا گیا اور مثال دی کلمہ سعید کی۔ مثال کیا دی؟ کلمہ سعید کی، کہ کلمہ سعید مسئلہ لغویہ ہے اور اصول میں استعمال کیا جاتا ہے، تو لہذا یہ تعریف جامع افراد تو ہے لیکن معنی اغیار نہیں ہے۔ یا مسئلہ اصول مثلا فقہیہ یا قواعد منطقیہ وہ استعمال ہوتے ہیں علم اصول میں، حالانکہ وہ قواعد اصولیہ نہیں ہیں اور استنباط حکم شرعی میں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر ایک تعریف اور کی گئی، اس کا وَلِہَٰذَا، صحیح کا لہذا الاولا بہتر ہے، لہذا بہتر ہے تعریف علم الاصول بأنه العلم بالعناصر المشترکہ فی عملیۃ الاستنباط۔ وہ علم ہے ایسے عناصر مشترکہ کا استنباط حکم شرعی میں، یعنی ایسے عناصر کا علم کہ جو مشترک ہیں اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے استنباط حکم شرعی میں، تاکہ حکم شرعی کا استنباط کیا جا سکے۔ جی العلم بالعناصر المشترکہ فی عملیۃ الاستنباط۔ یہ اب یہاں پر اس تعریف میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس تعریف میں یعنی جو تعریفیں اب تک آپ نے پڑھی ہیں ان تعریفوں سے مختلف ہے، کچھ مختلف ہے نا۔ یعنی پہلے والی تعریف تھی والعلم بالقواعد المماہدہ کیا تھی پہلی تعریف؟ بأنه العلم بالقواعد المماہدہ لاستنباط الحکم الشرعی۔ تو یہاں اعتراض کیا گیا تھا کس چیز پر؟ مماہدہ پر۔ تو اس مماہدہ پہ جب اعتراض ہوئے، ملاحظات ہوئے، تو پھر اس کو ہٹایا گیا اور اس پر دوسری تعریف لائی گئی اور کہا انہ العلم بالقواعد التي تقع فی طریق استنباط الحکم، یعنی ایسے قواعد کا علم جو استنباط کے حکم میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب اس پر بھی اعتراض اور ملاحظے ہوئے، تو ملاحظہ کیا لگایا گیا، تو پھر کیا ہوا
یہ تعریف آئی تیسری تعریف کا. وہ تعریف کیا ہے؟ بِأَنَّهُ الْعِلْمُ بِالْعَنَاصِرِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي اسْتِنبَاطِ فِي عَمَلِيَّةِ الْاِسْتِنبَاط. وہ ان عناصر مشترکہ کا علم ہے جو استنباط حکم شرعی میں واقع ہوتے ہیں. اب بتا رہے ہیں آپ کو وَنَقْصُدُ بِالْاشْتِرَاكِ. اب سوال یہ ہے کہ اشتراک سے کیا مراد ہے؟ اشتراک کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ انہوں نے مشترکہ کہا تو مشترکہ کیسے ہے؟ اشتراک یعنی مشترک ہونا کسی چیز کا. کہہ رہے ہیں اشتراک کیا ہے؟ صلاحیت العنصر للدخول فی استنباط حکم فی استنباط حکم. یہ ایک اشتراک سے مقصود کیا ہے؟ یعنی عنصر کے اندر عنصر میں یہ صلاحیت ہونا کہ وہ استنباط حکم شرعی میں داخل ہو سکے. یعنی وہ استنباط حکم شرعی کو اس کے ذریعے سے استنباط حکم شرعی کیا جا سکے. یعنی عنصر میں اشتراک سے مراد کیا ہے؟ یعنی عنصر کے اندر یہ صلاحیت یہ قابلیت ہونا کہ وہ حکم شرعی اس کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکے استنباط حکم شریف کے ذریعے ہو سکے. اب محمد مہدی مل مقصود من الاشتراک یا بالاشتراک مل مقصود بالاشتراک. اشتراک سے کیا مقصود ہے؟ یا اللہ احسنت. یعنی مقصود بالاشتراک کیا ہے؟ عنصر کے اندر یا عنصر میں وہ صلاحیت پائی جائے کہ جس کے ذریعے وہ استنباط حکم شرعی میں داخل ہو سکے. یعنی اس کے ذریعے سے استنباط حکم شرعی کیا جا سکے. یعنی وہ اس لائق ہو اس کے اندر یہ لیاقت ہو کہ اس کے ذریعے سے استنباط حکم شرعی کیا جا سکے. ای مورد من الموارد کسی بھی مورد میں موارد میں سے یعنی جہاں پر فقیہ چاہتا ہے کہ استنباط حکم شرعی کرے تو یہ قاعدہ اس لائق ہو یا عنصر اس لائق ہو کہ یہ استنباط حکم شرعی اس کے ذریعے سے کیا جا سکے. وَنَقْصُدُ بِالْاشْتِرَاكِ اور یا اشتراک سے مقصود کیا ہے؟ کیا مطلوب ہے اشتراک سے؟ عنصر میں صلاحیت کا پایا جانا. کس صلاحیت کا؟ کہ جس صلاحیت کے ذریعے وہ داخل ہو سکے کس چیز میں؟ استنباط حکم شرعی میں. آئیے مورد من الموارد چاہے وہ مورد کوئی بھی ہو جہاں پر فقیہ جس مسئلے میں فقیہ استنباط کرنا چاہتا ہے ان مسائل میں اس مسئلے میں یا حکم شرعی کے استنباط میں یہ عنصر کیا کر سکے؟ مدد کر سکے. اس کے ذریعے سے حکم شرعی ہمارا حکم شرعی حاصل کیا جا سکے. یتصدی الفقیہ فقیہ اس کو کیا کرے؟ استعمال کرے. فقیہ اس کو اس کی مدد لے اس کا سہارا لے. کس لیے؟ لاستنباط حکمہا اس کے حکم کو حاصل کرنے کے لیے. جی یعنی مورد موارد میں سے جس مورد میں جہاں وہ حکم حاصل کرنا چاہتا ہے اس حکم کو اس عنصر کے ذریعے حاصل کر سکے. ایھا الاعزاء اللہ الاعزاء جی یعنی اس کے ذریعے سے یعنی وہ اس کو استعمال کر سکے اس سے مدد لے سکے اسے وہ اپنی جو ہے وہ دلیل کے طور پر استعمال کر سکے. مورد یعنی کسی موقع پر بھی اگر اس کو ضرورت ہے نماز کے مسئلے میں تو نماز کے مسئلے میں اس سے استدلال کر سکے. روزے کے حکم کی ضرورت ہے اسے کسی مسئلے میں کسی شے میں تو روزے کا حکم اس سے حاصل کر سکے وہ اس کے ذریعے سے. زکوٰۃ میں ہے تو کہیں زکوٰۃ میں حاصل یعنی جیسے کسی بھی اعتبار سے کسی بھی مورد میں موقع پر مورد یعنی موقع کسی بھی موقع پر مواقع میں سے وہ اس کو استعمال کرے دلیل بنائے اس سے استفادہ کرے. کس لیے؟ لاستنباط حکم تاکہ وہ ان موارد میں یا ان موارد پر حکم شرعی کا استنباط کر سکے. کس کے ذریعے؟ اس قاعدے کے ذریعے یا اس عنصر کے ذریعے. تو لہٰذا اب تعریف میں کہاں تک پہنچے آپ؟
آج آپ نے تعریف یہ پڑھی بِأَنَّهُ یعنی علم اصول، العلم بالعناصر المشترکہ، جی کیا ہے؟ عناصر مشترکہ، وہ علم ہے ان عناصر مشترکہ کا فی عملیۃ الاستنباط کہ جو عملیہ استنباط میں واقع ہوتے ہیں یا معین و مددگار ثابت ہوتے ہیں، جن کو عملیہ استنباط میں استعمال کیا جاتا ہے، جن کے ذریعے سے استنباط حکم شرعی یا استخراج حکم شرعی کیا جاتا ہے۔ وَنَقْصُدُ بِالِاشْتِرَاكِ اور اشتراک سے مراد یہ ہے، صحیح ہے کیا؟ صلاحیت العنصر للدخول فی استنباط حکم، اس عنصر کے اندر یہ صلاحیت ہو، یہ قابلیت ہو کہ اس عنصر کے ذریعے استنباط حکم شرعی کیا جا سکے، اس عنصر کے ذریعے استخراج حکم شرعی کیا جا سکے۔ آئیے مورد کسی بھی ایک موقع پر من المواقع، من الموارد یعنی من المواقع التي يتصدى الفقيه لاستنباط حکمها کہ جن کو فقیہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، جن کی مدد لیتا ہے، جن کے ذریعے سے فقیہ نے استعمال یعنی استنباط کرے کس چیز کا؟ حکم شرعی کا۔ صحیح، آج ہم یہاں پر پہنچے مثلا ظہور صیغۃ الامر فی الوجوب، مثلا ایھا الاخوہ الاعزاء، مثلا صیغہ امر کس چیز میں ظاہر ہے؟ وجوب میں۔ تو آغا فرحان، آغا حسن مہدی ابھی انہوں نے کیا کہا ہے؟ اشتراک کا مطلب کیا بتایا کہ جو عنصر یہ صلاحیت رکھتا ہو کہ آپ اس کو استعمال کر سکیں استنباط حکم شرعی میں۔ تو مثال جیسے ظہور صیغۃ الامر فی الوجوب، آپ نے کیا پڑھا؟ کیا پڑھتے ہیں آپ کہ صیغۃ الامر ظاہرۃ فی الوجوب، تو یہ صیغۃ الامر ظاہرۃ فی الوجوب جو آپ قاعدہ پڑھ رہے ہیں، جو آپ مسئلہ سن رہے ہیں، کیا یہ مسئلہ کسی ایک موقع سے مخصوص ہے یا ہر موقع پہ کام آئے گا؟ یہ ایک موقع سے مخصوص ہے کہ بھئی یہاں امر جو ہے وہ ظاہر ہے، اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ صیغہ امر جو ہے وہ ظاہر ہے کس چیز میں؟ وجوب میں، یعنی یہ چیز امر ہے اور امر ظاہر ہوتا ہے وجوب میں۔ تو کیا یعنی یہ چیز ایک موقع کے لیے ہے یا ہر موقع کے لیے ہے؟ جلدی کیا یہ قاعدہ کلیہ ہے؟ نہیں ہے، ہر موقع کے لیے ہے۔ آئیے مورد من الموارد، آئیے موقع من المواقع، صحیح، یہ ہر موقع کے لیے ہے، ہر مورد کے لیے، چاہے مورد اقیم الصلاۃ کا ہو نماز کے مسئلے میں تو پھر صیغہ امر ہے، اور صیغہ امر کیا میں ظاہر ہے؟ وجوب میں، پھر قاعدہ جاری ہوگا نہیں ہوگا کہ نماز واجب ہے؟ صحیح ہے۔ اگر آئے آت الزکوٰۃ تو آت الزکوٰۃ مثلا فعل امر اگر ہے، جب زکوٰۃ کا مسئلہ کہیں آ رہا ہے، صیغہ امر ہے کہیں، یا صیغہ امر زکوٰۃ کے مسئلے میں استعمال ہو رہا ہے کہیں، تو پھر کیا واجب ہے؟ کیا نتیجہ نکلے گا؟ پر کیا سمجھا جائے گا کہ زکوٰۃ واجب ہے۔ صحیح ہے۔ اگر یہ چیز حج کے مسئلے میں آتی ہے تو وہاں پر حج واجب ہوگا، اگر صیغہ امر حج کے لیے ہو تو صیغہ امر ظاہر ہے وجوب میں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک مسئلے میں جو ہے وہ نہیں، بلکہ ہر مسئلے میں جہاں بھی ضرورت ہوگی صیغہ امر وجوب پر ہی دلالت کرے گا۔ صیغہ امر کیا پر دلالت کرے گا؟ وجوب پر۔ ایسا نہیں ہے کہ بس نماز میں وجوب پر دلالت کرے گا اور حج میں یا مستحب پر دلالت کرے گا، ایسا نہیں ہے، سوائے اس کے جو آپ نے قواعد پڑھے ہیں کہ قرائن موجود ہوں، جی، اور جو آپ نے اس کی شرط پڑھی ہے کہ شرط عالی دانی، عالی کی طرف سے دانی کی طرف ہو، اور دوسرا کیا ہے کہ ایسا کوئی قرینہ نہ پایا جاتا ہو کہ جو قرینہ اس کو موڑ دے، ہٹا دے کس چیز سے؟ واجب سے مستحب کی طرف یا مباح کی طرف، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو صیغہ امر ظاہر ہے وجوب میں، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز کے لیے ظاہر ہے وجوب میں، ایسا نہیں ہے صرف روزے کے احکام نہیں، بلکہ جہاں بھی صیغہ امر آئے گا وہ ظاہر ہوگا وجوب میں، بشرطے کہ اس میں تمام شروط پائے جاتے ہوں جو شروط ہیں اس کے وجوب کے لیے۔ ونکتفی بہذا المقدار وباقی غدا سیجی انشاءاللہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔